السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ میں اس وقت موجود ہوں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب وزیر داخلہ پاکستان شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ کیا ہوا سر کہ وہ شخص جس کو خاص طور پہ منگوایا گیا، جس کے لیے اسد عمر جیسے فیوریٹ ترین انسان کو اس کے عہدے سے ہٹوایا گیا، جس کے خاطر عمران خان صاحب کو بہت کمپرومائز کروائے گئے، جب وہ سینٹ الیکشن لڑتا ہے ہار دیتا ہے؟ تیز اسد عمر کا مسئلہ ڈفرینٹ تھا، حفیظ شیخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسد عمر خود ریزائن دینے گیا، میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر تھا اس وقت، اور میں نے جو ہیڈ آف اسٹیٹس کی میٹنگ ہوئی اس میں بھی عمران خان صاحب سے کہا جی کہ آپ اس کو واپس لیں، اور حفیظ شیخ کے مقابلے میں بڑا پیسہ چلا جی، بڑا ریٹ ہو گیا۔ اب تو آج میں پرویز خٹک کو کہہ رہا تھا یار ہم سے تو کسی نے ووٹ ہی نہیں مانگا، اور یہ جو 8 کروڑ روپے میں بکے ہیں ووٹر، اور 8 کروڑ روپے بڑا روپیہ ہوتا ہے، اور 5 کروڑ روپے میں بکے ہیں۔ آج میں یہی گپ مارا تھا ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ میں پرویز خٹک سے، میں کہ یار پہلے تو 1-2 کروڑ میں کا ووٹ ہوتا تھا، اب 8-10 کروڑ، اس کا مطلب ہے اب تو سیاست میں پیسہ ہی پیسہ ہے، اور یہ سارے پیسے آصف زرداری نے لگائے، کسی اور نے نہیں لگائے۔ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ ہم نے بھیجے، ٹکٹ کون خریدتا ہے؟ ٹکٹ تو موقع پہ پتہ لگتا ہے کہ کس کا لینا اور کس کا نہیں لینا، کس کا ٹکٹ مارکیٹ میں عوام کی نظروں میں ووٹ پولر ہے اور کس کا نہیں ہے۔ اگر حفیظ شیخ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تب بھی اسی طرح کی بہت صورت بڑا فرق ہے جی، 17-20 ووٹ بڑا فرق ہے، کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ہم نے جمالی صاحب کی کمپین کی ہے، 1 ووٹ سے جیتے، ولسن 1 ووٹ سے جیتا، دنیا میں کئی لوگ ہیں، 20 ووٹ کا 17 ووٹ کا فرق تو بڑا فرق ہے۔ کیا پتہ عمران خان صاحب کو یا آپ کو آج تو سارا کچھ اس کو پتا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ سارے بندے بتائیں کہ پیسے کتنے کتنے دیے اور پیمنٹ کہاں ہوئی ہے، کس فارم ہاؤس میں ہوئی ہے، کس فرنٹ مین نے کی ہے، سارا کچھ اس کو پتا ہے۔ عمران خان ایکشن لیں گے؟ ابھی تو نہیں لے گا صحیح، آج اس نے کہا لوں گا ضرور وقت آنے پہ۔ اچھا سر، اگر حفیظ شیخ کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا، میں نے آپ سرچ کر دیا، کچھ فرق نہ پڑتا۔ دیکھیں نا، لوگوں نے عمران خان کے کہے پہ ووٹ دینا نا، 5 ووٹ سے ہوا رہا، باقی ووٹ کوئی حفیظ شیخ کے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں، 5 ووٹوں سے ہوا رہا ہے، باقی جو حفیظ شیخ کو ملے ہیں، حفیظ شیخ بیچارے کے ووٹ ہیں، وہ میرا پڑوسی اور دوست ہے، تو آج بھی 1-2 دفعہ فون ہے، میں نے کہا حوصلہ رکھ جی، دھار لگی رہتی ہے، تو ایک بھی ووٹ نہیں ہے اس کا۔ سر کیا حفیظ شیخ رہیں گے پاکستان رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور فینانس منسٹر رہیں گے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، آپ کے خیال میں گیلانی صاحب ون کریں گے چیئرمین سینٹ یا سنجرانی؟ دل سے میری دعا بھی یہی ہے اور اللہ سے بھی ہے کہ سنجرانی بلوچستان کا نام ہے، گیلانی تو جنوبی پنجاب سے ہی نام ہے، اور پولیٹیکلی بہت افیکٹ کرتا ہے کہ بلوچستان کی پارٹیسپیشن نہ ہو، سو سنجرانی کو اللہ کرے سنجرانی جیت جائے، سنجرانی جیتے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ سنجرانی صاحب کے پاس 4 نمبر کم ہے، وہی اسی طرح جس طرح گیلانی جیتا ہو، مطلب آپ لوگ بھی پیسے دیں گے؟ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ پیسے کون دیتا ہے جی؟ عمران خان تو مطلب پیسے دینے کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ عمران خان کیوں سوچے گا؟ دیکھیں، آزاد لوگ ہیں، اور شاید ڈپٹی اسپیکر کا سینٹ کا کینڈیڈیٹ بھی آزاد ہو۔ لیکن سر یہ جو پوائنٹ ہے جس پر آپ کہہ رہے ہیں، مجھے بھی خدشہ یہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا۔ اگر ہو گیا تو آج تو آپ ان پہ کہہ رہے ہیں پیسوں کے الزام، ہم پہ کہیں گے، لیکن لوگوں کو پتا ہے عمران خان پیسے لگانے والا کوئی نہیں، اور اس پارٹی میں ہے ہی اس وقت جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ، آج تو مجھے بڑے، کیونکہ پرویز خٹک کے پاس اندر کی معلومات تھی، اس نے مجھے سے شیئر کیے، تو بڑا ریٹ ہے 5 سے 8 کروڑ روپے، میرا خیال تھا 3-4 کروڑ روپے کی، 8 کروڑ تک ایک بندہ گیا۔ اور چیئرمین سینٹ کے لیے بھی پیسے لگیں گے سر، کچھ ہوگا جوڑ تو؟ آصف زرداری کے پاس بے پناہ پیسہ جی، پاپڑ والے کے ذریعے وہ اربوں روپے بھیج سکتا ہے، وہ مسالے والے کے ذریعے بھیج سکتا ہے، وہ دہی بھلے والے کے ذریعے بھیج سکتا ہے، تو ایک گیلانی اور صحیح ہو سکتا ہے کل وہ مزید ووٹ پھر خرید لے، خریدنے کی کوشش تو کرے گا وہ، لیکن ضروری نہیں کل وہ کامیاب ہو۔ اب پی ٹی آئی الرٹ ہے۔ سر آپ کو لگتا نہیں گیلانی صاحب کی ایک جیت نے ملک میں سیاست بدل کے رکھ دی ہے؟ اٹ از دی ون ون سچویشن فار زرداری سر۔ ان کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی، انہوں نے سارا زور مدر آف دی الیکشن ایک ہی قرار دے دیا، باقی ہر جگہ پی ٹی آئی جیتی ہے، اور پی ٹی آئی نیریٹو نہیں بیچ سکی صحیح طرح۔ ہم نے ذکر ہی نہیں کیا
کے پی کے میں ہماری اتنی سیٹیں ہیں, سندھ میں ہماری اتنی سیٹیں ہیں, پنجاب پہ ویسے ہی ٹوکرا رکھ دیا گیا جہاں الیکشن ہو سکتے تھے. ہم اپنا سودا ٹھیک طرح نہیں بیچ سکے اور انہوں نے سودا ٹھیک بیچا. انہوں نے یہ بتایا کہ باقی الیکشن تو ایسے ہی جھنگے والے ہیں, اصل الیکشن اسلام آباد کا. زرداری صاحب نے یہ پری پلان کیا سارا. آئی تھنک سو. تو اس کو- ویل پلان, اس کو ویل پلان. زرداری صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں آپ. پیسے کو کریڈٹ دے رہا ہوں جی. مجھے بھی آپ دے دیں ارب 2 ارب روپیہ تو میں بھی کسی کو جتوا دوں گا. مطلب آپ کو بھی آفر ہو تو آپ ووٹ بیچ سکتے اللہ ہیں. نہ کرے, ہم سے تو کسی نے کبھی مانگا ہی نہیں, ووٹ ہی نہیں مانگا. نواز شریف صاحب جب گئے تھے ادھر مری لے کے گئے تو ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گے اپنی, ہم نہیں گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم وہ ممبر تھے 1-2 جو نہیں گئے, ہم نے کہا یہ ہماری بڑی بےزتی ہے کہ ہم مری سے ووٹ ڈالنے آئے. رہتے ہیں ہم یہاں لال حویلی میں, لال حویلی سے ہم مری جائیں, ہوٹل میں ٹھہریں, صبح آ کے ووٹ ڈالیں, یہ تو بےزتی ہے. آپ نہیں گئے. سر گیلانی صاحب کو لائے کیوں زرداری صاحب؟ ایک تو اس نے اپنی پرائم منسٹر کی سیکریفائس دی اور سوئز والوں کو خط نہیں لکھا کہ یہ پیسے واپس کیا جائے, نمبر 1. اور منشی کو منشی ملے کر کر لمبے ہاتھ. پھر اس کا ایٹیچیوڈ اور اس کے جو کیسز ہیں اور اس کا دوشہ خانہ اور سارے اس کے ماحول سے ملتے ہیں. میں گیلانی صاحب, میں 1-2 دفعہ زندگی میں آصف زرداری صاحب سے ملا ہوں, آپ کے والد کی افسوس. میں نے قاہرہ کی اس کو سپورٹ کی اور مجھے الطاف حسین نے فون کیا. اس نے کہا آج تو جا رہا ہے اس کے افسوس. میں نے کہا میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا ایک کام کرے گا. میں نے کہا کیا, کہ ہم بھی سپورٹ کریں تو بھی کریں. میں کہا جی بالکل, میں تو پہلے ہی قاہرہ کے حق میں ہوں کہ قاہرہ پرائم منسٹر بنے راجہ اشرف کی جگہ. تو میں نے زرداری صاحب کو کہا جی کہ قاہرہ بہت مڈل کلاس ہے. لڑائی کیا ہے, لڑائی ایک مڈل کلاس کی ہے. تنخواہ پیشہ طبقہ کچلا جا رہا ہے, باقی جو ریڈی لگا رہا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ گزارا ہو رہا ہے. ریڈی والا بھی 500 600 2000 روپیہ شام کو گھر لے کے جا رہا ہے. وہ تنخواہ والا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, خواہ وہ ادارے میں ہے خواہ وہ کسی جگہ پہ بھی ہے. اس کی لائف میزریبل ہو رہی ہے, وہ پسا ہوا ہے. تو آپ نے بات کی گیلانی صاحب سے قاہرہ کے لیے؟ گیلانی کے لیے نہیں, آصف آصف زرداری سے قاہرہ صاحب کے لیے کی بات آپ؟ قاہرہ صاحب انہوں نے کیا کرا کیا کرا. اچھا, ابھی بھی لوگ کہہ رہے تھے شاید قاہرہ صاحب آ جائیں پنجاب سے. نہیں, مڈل کلاس بیچارے کی کیا سیاست. انفارمیشن منسٹر آ جائے گا, حالانکہ آ جائے تو مجھے تو خوشی ہوگی. سر اس پوری سیاست میں لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ نون لیگ کو نقصان ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو نقصان اس لیے آج سے نوے دیکھے نا, جہاں الیکشن ہو سکتا تھا وہاں تو انہوں نے الیکشن ہونے نہیں دیا اور ایکسپوز نہیں ہو سکے وہ, نہ ہم ایکسپوز ہو سکے. ہم ایکسپوز ہو گئے مرکز میں آ کے, ہمارے ممبر یعنی. اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا تو پتہ لگ جاتا کہ بھی پنجابی میں کہتے ہیں نا کنے ویاں دا 100 کہ کون کہاں کھڑا ہے. وہاں تو الیکشن ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ بھائی انڈرسٹینڈنگ ہوگی نون لیگ کی اور پرویز الہی گروپ وغیرہ کی. تو پرویز الہی صاحب نے نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ کروا دی. وہ بقول بظاہر ایسے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں تو ہوا ہوگا تو کیسے کمپرومائز کیسے کر لیا؟ میں خود بڑا حیران ہوں. اور ظاہر ہے یہ کمپرومائز نواز شریف کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا ہوگا. اچھا, نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں اس میں کنسنٹ میں شامل ہیں. مریم نے تو سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں کسی سوال میں مریم نواز شریف نے کہا کہ نہیں, اس کا جواب نہیں دیا. لیکن نواز شریف کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. عقل مندانہ فیصلہ آپ کے خیال میں؟ پتہ نہیں, 2 سیٹوں کا فرق پڑ جاتا تب بھی کوئی نہیں تھا. دیکھیں اگر ہمارا اور ان کا کیا فرق ہوا, ہم اپنا بیانیہ نہیں بھیج سکے. انہوں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ مورچہ تو لگنا ہے اسلام آباد میں, لڑائی ہے اسلام آباد کی. ہم لگے رہے ادھر پشاور میں لڑیں گے, لاہور میں لڑیں گے, کراچی میں لڑیں گے. ہر ایک کو حصہ بقدر جسا مل گیا, کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا. الیکشن ڈسٹرب مرکز میں ہو گیا. عمران خان اور سارے عمران خان سب کے لیفٹ عمران خان نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا, مجھے یقین ہے آج کی میٹنگ کے بعد عمران خان نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ سلپ ہو جائیں گے. 4-5 کی وہ سوچ رکھتا ہو, لیکن 17 سے 20 ووٹوں کا اس نے بھی نہیں سوچا تھا. ہوگا کیا؟ آپ سینٹ الیکشن کل چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتے ہیں, صادق سنجانی ہو جاتے ہیں, وٹ نیکسٹ سر؟
دیکھیں اپوزیشن تو فیصلہ کرے گی کہ اس نے اسد کیسر کی طرف جانا ہے یا پنجاب کی طرف جانا ہے. اب وہ باز تو نہیں آئیں گے. پھر 30 مارچ کو ان کا لانگ مارچ بھی ہے, اور پھر 20 اپریل کو ٹی ایل پی کے ساتھ بھی ہمارا ایک معاہدہ ہے, اس پہ بھی ہم نے اسمبلی میں لے کے جانا ہے. سو تھنگز آر, اسے میں کیا کہوں کہ بھئی سیاست میں یہ 90 دن بڑے تیزی کے ہیں. 60 دن لگا لیں, 1 مہینہ روزے کا چھوڑ دیں, وہ بھی شامل کر کے 1 مہینہ اس سے اگلا کر لیں, 90 دن بڑی. سر ابھی تک کی جو سیاست ہوئی اس میں آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے, عمران خان ناکام ہو گیا. عمران خان ہی ناکام ہوا. دیکھیں ہم گیس کرنے میں ہم نے ایزی لیا تو ناکام ہو گئے نا سر. ہمیں اسلام آباد پر زور دینا چاہیے تھا, ہمیں بندوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا. ہم دوسری طرف ہمارے جو پی ٹی آئی کے لیڈر, دیکھیں نا میری تو اکیلی ووٹ ہے, یا ایک میرے بھتیجے کی وہ پی ٹی آئی میں. سو جن لوگوں کے کہے میں لوگ ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں انہیں ایکٹیولی اسمبلی سے پہلے کمپین کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. شیخ صاحب لگتا نہیں آپ کے جو جواب ہیں, جو پچھلے بھی 4-5 انٹرویوز رہے اس میں بھی یہی جواب تھے کہ کنفیوزنگ ہیں. آپ کہتے ہیں گیلانی جیت گیا, ہارس ٹریڈنگ ہوئی, سنجرانی جیتے گا, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں عمران خان ناکام ہو گیا, اگلے 90 دن میں وہ ناکام نہیں ہوگا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ جواب کیوں ہے آپ کے؟ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کہہ رہا میں. دیکھیں سجرانی کو بلوچستان سے اور آزاد لوگوں کے ووٹ ملیں گے, گیلانی کو کوئی آزاد بندے کا ووٹ نہیں ملا, پی ٹی آئی کے لوگوں کے ووٹ گئے. تو ہو سکتا ہے وہ آزاد وہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہسٹری پھر بھی تو ریپیٹ ہو سکتی ہے نا سر. دیکھیں ابھی بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, بڑا کانٹے دار الیکشن ہے کل والا, کیونکہ یہ انٹرویو شام کو جا چکا ہوگا صبح. بڑا یہ بھی ہو سکتا ہے گیلانی صاحب جیت جائیں. نہیں, میرا مطلب ہے مجھے تو خیر کی توقع رکھنا چاہیے, لیکن جب میں کہتا ہوں مقابلہ سخت ہے تو میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. سو میں یہ ایکچولی اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں صوبوں کی سیاست نہیں کرتا. مجھے یہ نہیں پتا کہ باپ پارٹی کے کسی کا کیا مسئلہ ہے اور ادھر سے کیا مسئلہ ہے. اور مجھے سر آخری 3 منٹ رہ گئے اس بریک میں. ایک عمران خان نے سپیچ کی ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد, تو سوشل میڈیا پہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی بھی ایک سپیچ چلی ان کے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد, جس میں انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی. اور وہ اپوزیشن جنہوں نے ان کے کردار پر بات کی, ان کی سیاست پر بات کی, ان کو عمران خان صاحب سے زیادہ ذلیل کیا آج کی اپوزیشن کے مقابلے میں. عمران خان صاحب آتے ہیں, وہی سلطان رہی سٹائل ہوتا ہے ان کا, ٹارگٹ ہوتا ہے چور. ابھی میں کیا کہتا ہے ٹکر دیکھ رہا تھا, اس نے کہا نہیں دوں گا این آر او کسی قیمت پہ بھی. جی ابھی حالانکہ اس میں شاید اتنی بات بھی نہ ہوئی ہو, لیکن اس نے کہا کہ ان سے صلح نہیں ہو سکتی, نہیں کرے گا. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ صلح نہیں کرے گا. تو یہ اگریسونیس 2.5 سالوں میں یہ اس کا سٹائل ہے میرا خیال ہے. میں تو تھوڑے عرصے سے 2-3 سال سے ان کے ساتھ ہوں. 126 دن دھڑکنے کا 2 سال اس سے پہلے لگانے, لوگ تو اس کے ساتھ 22-25 سال سے ہیں. سو میں آپ کا یہ سوال ان سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں اسی طرح اگریسو ہے. سر آپ ایک بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ کی زندگی سے سیاست نکالو تو زندگی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. ایک جرنل تجزیہ تو آپ دے سکتے ہیں, کیا پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں اس طرح کی اگریشن سے سیاست کامیاب ہوتی ہے؟ جن کی نہیں تھی وہ 14 مہینے میں چلے گئے. جی میں 14 مہینے میں بھی گھر گیا ہوں, 18 مہینے میں بھی گھر گیا ہوں. 3 سال تو ہو گئے, سال 1.5 سال تو اور کھنچ جائے گا. جی 22-24 مہینے تو اسی طرح کھنچ جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس بھی بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور عوام جو ہے ہم سے خفا ضرور ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ عمران خان سے ابھی ناامید نہیں ہے. وہ ان کے مقابلے میں عمران خان کو پریفر کرتی ہے. ایک بریک لے رہا ہوں, اور بریک کے بعد شیخ صاحب سے پوچھوں گا, اتنے پر امید ہیں 2.5 سال میں ڈیلیورنس کیا رہی, اور لوگ ابھی تک نا امید کیوں نہیں ہوئے کچھ نہ ملنے کے باوجود. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. شیخ صاحب 2.5 سالوں میں اینکر کے علاوہ میں کہا پاکستانی بھی تو ہوں نا سر, ڈیلیور تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں لوگ دیکھیں تباہی اتنی پھیلی, 100 ارب روپے ہی وہ غائب کر گئے. اسحاق ڈار اور آصف زرداری, اور 100 ارب ڈالر ہی بیچ میں سے نکل گیا. عمران خان جس وقت آیا تو $60 بلین سے وہ ڈی ویلیو ہو گیا 60%, ساری مہنگائی ہو گئی.
میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا گیا اس ملک کو عمران خان. اور عمران خان ہی تھا جس کی اس مہنگائی پہ بھی لوگوں نے اس کے خلاف کوئی جنگجو قسم کا پارٹ نہیں پلے کیا. انہوں نے کیا جنہوں نے دولت لوٹی اور جو چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے اس ملک کے خزانے کو تباہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے. لیکن عام لوگ جس نے عمران خان پہ ٹرسٹ کیا اس نے اس کے لیے مسئلے نہیں پیدا کیے. ان سیاستدانوں نے پیدا کرنے شروع کیے ہیں اور ان کا پتہ بھی آپ کو 30 مارچ کو لگ جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں کھڑے ہیں. 30 مارچ کو کیا ہوگا؟ میرے بھائی لانگ مارچ لا رہے ہیں نا 26 سے 30 کو. اچھا میں واپس اس پہ آؤں گا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ بات کر دی آپ نے لانگ مارچ. سر اس ملک کے کرونا کی سمجھ نہیں آتی. جب بھی اپوزیشن احتجاج کرنا شروع کرتی ہے کرونا واپس آ جاتا ہے. اب پھر انہوں نے 30 کو اعلان کیا، آپ لوگوں نے پھر نہیں واقعی کرونا بہت خوفناک ہے. ایسے ہی ہم ڈھیٹ ہیں، لوگ اس کو مذاق لے رہے ہیں. دنیا میں میرے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں کرونا ایک دم پھیلا ہے پورے خاندان میں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں کہ یہ ہماری باڈی بلڈ یا ہمارا کو اللہ نہیں بچا لیا، ورنہ آپ دیکھیں کیا 10-10 4-4 آپ لاکھ لوگ لوگ جان بوجھ کے کشن تو نہیں دے رہے اپوزیشن کو کہ یار کرونا کی بات کریں گے. یہ اگر ہم کرونا کی بات کریں گے بھی پھر بھی جس نے آنا ہے وہ آئے گا. میں اگر آپ کے پروگرام میں یہ بات کروں تو ابھی یہ ساری دنیا میں مجھے بہت سخت ڈر رہا ہے کہ اس لانگ مارچ میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ افغانستان سے ٹیررسٹ موومنٹ ان اسلام آباد اینڈ راولپنڈی بوتھ سٹیز دے کین ٹارگیٹ اینی باڈی. اپوزیشن کا مارچ بھی ہو سکتا ہے اس میں. اینی باڈی میں کہہ رہا ہوں نا. ابھی یہ پھر خام خواہ کل کی میرے لیے آپ شہادت نہ بنا دینا کہ مطلب یہ اس طرح کی باتیں تو سر شروع سے میں تو جب سے پیدا ہوا دیکھیں جو میں کوئی جب سے پیدا نہیں. دیکھیں میں اور فضل الرحمان ان دونوں میں ایسی شخصیت ہے جن پہ 2-2 3-3 حملے ہو چکے ہیں. یعنی فزیکل ہمارے بندے مر چکے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے. ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اور ہم نے بھاگ کے جان بچائی ہے، اور ہمارے ساتھ جو بھاگتے رہے یا بچاتے رہے وہ مر گئے سارے. کوئی کسی کے ساتھ پنجابی لیڈر کے ساتھ 5 بندوں نے جانیں نہیں دی ہوئی جی، 3 جس پہ حملے ہوئے ہوں. میں ایز اے جنرل مین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2-3 مہینے بڑے کروشل ہیں. سو ایوری باڈی شوڈ بی رسپانسیبل. اقتدار تو دیکھیں ہم کئی دفعہ اپوزیشن میں رہے ہیں جی، کئی دفعہ ہم حکمرانی میں 15ویں وزارت ہے. اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور سے بچائے، ہم کسی کے مقابلے کے قابل ہی نہیں ہیں. بٹ ہارڈ فیکٹ یہ ہے کہ ملک سیویئر کرائسس میں ہے، خواہ یہ اکنامیکلی ہے، انٹرنیشنلی ہے، پولیٹیکلی ہے، اینڈ ایز پر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. سر یہ بات کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا؟ پتہ ہے تو وہ پھر کیوں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بات نہیں کرتے؟ دیکھیں میں اپنی سوچ کا آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. عمران خان صاحب کی وہ لیڈر ہے، پرائم منسٹر، اپنی سوچ ہے. میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہمیں بند گلی میں نہیں داخل ہونا چاہیے. میں رائے دے سکتا ہوں. سو آپ کی رائے، میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. میں عمران خان کی آپ کو ضمانت نہیں دے سکتا. آپ کی رائے سے میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شیخ صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کا بات اپوزیشن سے بھی ہونی چاہیے. اور چھوٹے کیس چھوڑ دیں جو نیب شیب یہ پیسے شیسے منی لانڈرنگ شارڈرنگ، اور بھی تو وہاں بڑے لوگ ہیں جی. بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کے دروازے سیاستدان نہیں بند کرتا جی. سر پرویز خٹک صاحب نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب، آپ نے کل بھی اس کا جواب دیا بھٹی صاحب کو بھی، لیکن میں چاہوں گا یہ پاسبل نہیں ہے سر. نہیں یہ بادشاہ آدمی ہے، کیسے ہو سکتا تھا؟ میں بچپن سے اس کو جانتا ہوں. ہم ایک کالج میں لیاقت خٹک میرے ساتھ تھا تو وہ آیا کرتا تھا. وہ بڑا فقیر سا آدمی ہے، پتہ نہیں موڈ میں کیا ہے. اگر مولانا مان جاتے پھر کیا ہوتا؟ ہم دے دیتے، یہ دلوا دیتا. مطلب دے دیتے ایسے ہی میرا مذاق والی بات ہے. پتہ نہیں اس نے کس طرح. آج بھی میں اس کو کہہ رہا تھا، میں کہا کیا ہوا ہے تجھے؟ نہیں انہوں نے اپنے طور پہ یہ بات کر دی. آف کورس نواز شریف کو کچھ کہنا ہو تو وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن فضل الرحمان کے بارے میں کوئی بات میں عمران خان سے پوچھے بغیر یا پرویز خٹک تو نہیں کہہ سکتا. تو پرویز خٹک نے پوچھا ہوگا نا. میرا نہیں خیال، آئی ڈونٹ تھنک سو. ہیٹ آف دا مومنٹ انہوں نے ایک بات کر دی. میرا خیال یہی ہے جو اب آپ نے کہی. بالکل ٹھیک ہے سر. گورننس پہ ہم بات کر رہے تھے. ڈلیور کچھ نہیں ہوا سر. یہ بڑے ایک اوپن سی بات ہے سر. $15,000 تو انہوں نے بھی قرضہ لے لیا ہے. آج چلو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اعتماد کے لیے، 2 سال بعد کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جو میری پہلے دن رائے تھی 2.5 سالوں میں، ہم بیوروکریسی کے اثر کو کم نہیں کر پا سکے. ان کی 40 سال سے حکومتیں تھیں. عمران خان کی نئی حکومت ہے اور بیوروکریسی نے مجھ سے تو کیا جی. ایز اے ریلوے منسٹر گیلانی، ایز اے سیکٹری اور
راجہ صاحب چیئرمین الیکشن کمشنر میرے ساتھ 2.5 سال رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہیں، کھوکر صاحب لیکن ساری بیوروکریسی نے سارے لوگوں کے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا عمران خان کے دور میں. یہاں بھی عمران خان صاحب ناکام ہو گئے. میں اپنی بات پھر آپ بار بار میں عمران خان کی بات آپ لے جا کے بار بار مجھے پھنسا رہے ہیں اس طرح. نہیں سر. دیکھیں میں آپ کو یہ بات نہیں کہنا چاہتا، میرے ساتھ نہیں ہوا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کو جتنی بیوروکریسی کی سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے، کیونکہ ان کا بڑا اثر تھا. وہ 30-40 سال سے نواز شریف وغیرہ سینٹر پنجاب میں، دوسری جگہ پہ پنجاب میں انہوں نے فار ایگزامپل میں نے اگر ایک بندہ لگا ہے اے ایس آئی تو وہ لگا ہے نواز شریف کے دور میں، اے ایس آئی ڈائریکٹ بھرتی ہوا، قد پورا ہے نہیں پورا بس آیا ہے. اب وہ ایس پی لگا ہوا ہے، وہ یہ تو نہیں بولتا نا کہ مجھے نواز شریف نے لگایا، بے شک میرٹ پہ لگایا یا نہیں لگایا. تو پھر لوگ تو یہی ہیں، انہی کے ساتھ ملک چلانا ہے. اس پر عمران خان صاحب کو تو کم از کم اس گورنمنٹ کو تو بات کرنی چاہیے. دیکھیں عمران خان بہت محنتی انسان ہے، بہت محنت کر رہا ہے، بہت اس کی کوشش ہے، باقی فیصلے آسمانوں پہ. آپ کو لگتا ہے پنجاب میں کوئی تبدیلی آ پائے گی سر؟ ابھی تو میں اعتماد کی سٹیٹمنٹ دے کے آ رہا ہوں 30 منٹ پہلے آپ سے. میں سن چکا ہوں سر وہ آپ بات. عثمان بزدار کے ٹیکا خان ثانی پیچھے ہی کھڑا تھا، ہمارا رپورٹر آپ کے ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہم نے تاکہ آپ پہ نظر رکھ سکیں. سر نہیں پنجاب ٹارگٹ کیوں ہے، چینج کیوں ہوا ٹارگٹ، مطلب فیڈرل سے پنجاب کی طرف؟ اچھا میں ایک بات اپنے اندازے سے کروں، کبھی نواز شریف پارٹی جو ہے بزدار کے خلاف نہیں جائے گی عدم اعتماد کے لیے، وہ پرویز الہی کو آگے نہیں لائیں گے، وہ اسد کیسر کے خلاف جا سکتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف کہاں پہلے جانا ہے، دے ول پریفر سینٹر دین پرومس. اچھا یہ میں آپ کو نئی بات کر رہا ہوں، میں یہ آپ کو نئی بات کر رہا ہوں کہ وہ پنجاب میں مریم نواز شریف ابھی بزدار کے خلاف نہیں جائے. کل چلی جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ چلی گئی آپ نے یہ کہا. میں اپنا گیس ورک بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا جھمگٹا نہیں چاہتے کہ نیا ہی، ان کی پارٹی کے اندر بھی بڑا ریئیکشن ہو سکتا ہے بزدار کو، اگر بزدار کے خلاف ہوا. نہیں ان کی نون کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ اگر یہ ووٹوں کا الیکشن ہوتا ادھر ادھر ہو سکتے تھے، اگر کینڈیڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا. اب تو سمجھ آ گئی نا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اس الیکشنوں میں بڑی رسوائی ہو گئی ہے جمہوریت کی، کیونکہ پہلے تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے، ادھر تو 5,000 کی گڈی نہیں ملی، بینکوں کے بینک خالی ہو گئے اس الیکشن کے دوران. اس الیکشن کے 5,000 کی شارٹیج تھی ننکاری بازار میں بھی اور ادھر بھی اور بینکوں میں بھی، سب لوگوں نے پیسے 5,000 والے نوٹ لیے. ہارس ٹریڈنگ رک سکتی ہے کیا؟ بڑا زبردست سوال کیا. ہم جب کونسلر کا الیکشن لڑ رہے تھے نا تو ان سب کو زیارتوں پہ لے کے گئے تھے، واپسی پہ آئے پھر بکے دو، ایک ووٹ سے مار گئے. تو اب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پکڑ کے جو بکنے والے ہیں نا کسی جگہ پہ، جیسے وہ بے نظیر لے گئی تھی گلگت، پتہ نہیں سوات لے گئی تھی C-130 پہ، دیکھیں نا ہارس ٹریڈنگ بے نظیر بھی لے گئی اس پہ جہازوں پہ، نواز شریف بھی لے گئے، دوسرے لوگ بھی لے گئے. اور الٹیمیٹلی اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنی بڑی پیسہ جو ہے، اتنی بڑا پیسہ جو ہے وہ کسی کا بھی دماغ پھرا سکتا ہے. پھر یہ سوچتے ہیں الیکشن سر پہ 1.5 سال بعد اگلے الیکشن پہ بھی تو لگانے ہیں، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنا. ایکچولی سینٹ کا الیکشن اگلے الیکشن کے لیے بعض لوگوں کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. سر یہ پاسبل ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں پاکستان کا سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے ہو رہا ہو؟ اللہ کرے، یہ تو عمران خان کی خواہش ہے اور میری پوری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. ہم یونین کونسلر کا اپنے پردے کتنے ایک اٹھوانے ہیں آپ نے، میرا گندے کپڑے کتنے ایک دھوؤں میں. لوگ سیکھیں گے سر اس سیاسی. میں نے بسوں میں بندے لے جا کے مارے اندر الیکشن کمیشن کے دفتر میں، پورے بندے کر کے میئر کے الیکشن میں، تو وہ دوسرے دروازے باتھ روم سے اندر لے کے بھی گیا تو ایک دفعہ 1 کم ہو گیا، ایک دفعہ 3 کم، اوپر سے سٹے آ گیا. تو ایسے ہی ایکچولی لوگوں کی یاداشت بڑی کم ہے. لوگ بھول چکے ہیں چھانگا مانگا میں کیا ہوا، لوگ بھول چکے ہیں مری میں کیا ہوا، لوگ بھول چکے ہیں کہ سوات میں کیا ہوا. یہ 2 دن کا ٹی وی پروگرام ہے، کل لوگوں نے بھول جانا کہ 8 کروڑ روپیہ ریٹ تھا. میرا تو خیال تھا 3-4 جب صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تب ریٹ کیا تھا سر؟ مجھے نہیں پتا، میں اس وقت
میں نہیں تھا, میں نے نہیں دیکھا, میں منسٹر نہیں تھا, میں فضول ایسے کاموں میں ٹانگ سنا تو ہوگا نا سر آپ نے, نہیں, میں نے تو آج کا ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں 5 سے 8 کروڑ روپیہ تھا جو کہ لیا گیا. ایک بریک, اور بریک کے بعد ذرا شیخ صاحب سے تھوڑا سا فورن افیئرز اور بات کریں گے. پی ڈی ایم اگر احتجاج پہ نکلی تو ملک کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا, بریک کے بعد. ویلکم بیک سر. آج سینٹ کل کا جو الیکشن ہے چیئرمین سینٹ کو لے کے کالز کی بات کی جا رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کی, مریم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ, یہ بھی مریم صاحبہ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ کالز ریکارڈ ہیں ہمارے پاس. دیکھیں, میں اپنے تجربے سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز شریف کی وجہ سے عمران خان بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے اور اس کا اقتدار مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں, اس کے والد محترم خود جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے, اور میں ان کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں. جنرل ہمارے عیسائی علیہ عبداللہ کے والد کا کیا نام ہے, حمید گل صاحب. میں اس طرح جس طرح آپ سارے بیٹھے ہیں انٹرویو میں, تو ٹکٹیں ہمیں جب دی جاتی تھی تو حمید گل یونیفارم میں بیٹھے ہوتے تھے. میں نے حمید گل صاحب سے ٹکٹ لی اس وقت NA-38. تو آپ بھی تو ضرور اسی گیٹ کی پیداوار ہوئے. میں تو اس گیٹ کے ساتھ ہوں, پیداوار نہیں ہوں میں. دیکھیں, میں نے کورٹ مارشل ملٹری کورٹ جو ہے وہ سہے ہیں. میں نے 7 سال قید لی ہے کلاشنکوف پر. میں نے ختم نبوت پر اتنی لمبی قید اتنی دفعہ گیا ہوں, لیکن میں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی وہ جمہوری بن گئے ہیں اور میرا رول تو اتنا سا منا سا 1 سیٹ کا, یا ہماری 3 سیٹیں ہیں آپ لگا لیں 60 62 اور 7 والی بھی جہاں ہمارا, ہم اس کے بعد تو سیاست ہی نہیں کرتے, تو ہمارا رول کیوں بڑا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا. ہم تو مننے سے حلقے میں سیاست کرتے ہیں, 3 حلقوں میں سیاست کرتے ہیں بس. پورے ملک کی سیاست ہلا کے رکھ دیتے ہیں آپ. وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اپنا بیس ہم نے 3 حلقوں سے زیادہ نہیں بڑھایا. کبھی ہمارے یہ محلے ادھر ہو جاتے ہیں, کبھی وہ محلے ادھر ہو جاتے ہیں, لیکن رہے ہم انہی 3 ہی, جو 38 پہلے تھا اب 3 ہو گئے ہیں. یہ پرسیپشن کیوں ڈیولپ ہو گیا کہ فوج اور عمران خان صاحب بڑے کلوز ہیں؟ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. کیا ہو گئی ہے ان فوج کو پتا ہے عمران خان کرپٹ آدمی نہیں ہے. کسی کرپٹ آدمی کے ساتھ فوج کھڑی ہو تو غلط بات ہے. اگر آصف زرداری یا نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو تو غلط بات ہے. اگر کسی نیک, شریف, آنیسٹ, ڈیڈیکیٹڈ اور ڈیلیور کرنے والے آدمی کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے. وہ کون سا لوگوں کو کہتی ہے ووٹ ڈالو جا کے. اب تو سارے کہتے ہیں فیئر الیکشن ہوئے ہیں. یہ اب تو کسی نے نہیں کہا. ڈسکا والا دکان ہے سر. ڈسکا والا انہوں نے فیئر کر دیا جی, اور کیا اتنی بڑا پورا حلقہ کر دیا انہوں نے. وہ تو 23 سیٹیں مانگ رہے تھے, 23 حلقے. انہوں نے پورا کر دیا. کیا پاسبل ہے کہ خان صاحب مستقبل میں ان 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں, زرداری صاحب, مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب؟ ان کے ساتھ نہیں ہوگا, تینوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کسی نئی پولیٹیکل فورس ابھرنے والے کے ساتھ اطاعت کر سکتا. بلاول, مریم, مولانا, ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کوئی جوڑ توڑ ہو سکے میں نہیں دیکھ رہا. ایز اے شیخ رشید جتنا بھی میرا اس سے رشتہ یا تعلق ہے, یا پولیٹیکل جو میں اس پہ, میری خود بڑی سٹڈی ہے عمران خان پہ, یہ لوگوں کی اتنی سٹڈی نہیں ہے. اس سٹڈی کو دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں ان تینوں کے ساتھ وہ نہیں جائے گا. پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں, ٹوٹ جائے گا یہ. بس عمران خان کے خلاف کٹھے رہیں گے. نون لیگ اور فضل الرحمان شاید کٹھے رہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو کبھی کٹھا الیکشن نہیں لڑیں گے. نیور ایور, نیور ایور. لانگ مارچ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, میڈیا سارا کھیل رہے ہیں. اب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, ابھی آپ نے مریم کا ایک سوال کیا, یہ چل گیا سارے ٹیم لوگوں نے, جس نے دیکھنا دیکھ لیا. وہ جو پرانے وقتوں کی لانگ مارچ جو ہے یا دھرنا جو ہے, یہ سب سے بڑی سیاسی تکلیف دہ جاب ہے. میں نے زندگی میں سب سے مشکل 7 سال قید کی سزا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. 1st کلاس دیسی مرغی کھاتا تھا اندر, جی تندور سے گرم روٹی آتی تھی, لسی پیتا تھا. لیکن یہ دھرنے پہ جو 126 دن ہوئے ہیں, بابا توبہ, بہت مشکل دن تھے. سر آپ ہر دفعہ جب یہ بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں آپ اپوزیشن کی پولیٹیکل اور عوامی کیپیسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھو, ان کے پاس عوامی کیپیسٹی فضل الرحمان کے مدرسے ہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی زور نہیں ہے. نون لیگ تو ہے سر. نون لیگ ہے, اتنی ہے جتنی ہے. پی ڈی ایم کی ساری سیاست میں اچھا کون کھیلا؟ آف کورس آصف زرداری.
گندا بھی وہی ہے اور اچھا بھی وہی ہے. سیاست میں اس نے اپنی پارٹی کو گند بھی اس سے روشناس کرایا اور گندا کام بھی پولیٹیکل کیا ہے. لیکن ان کو تو اس نے کہا کہ ضمنی الیکشن لڑیں گے, ان سارے اس کے پیچھے چلے لڑے. انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر کی رات کو یہ حکومت ختم ہو جائے گی, اور کیا بات کرتے ہیں آپ, آر پار ہو جائے گا. آپ سینٹ کی بات کرتے ہیں, سینٹ تک یہ رہیں گے. اس نے کہا سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. اس نے کہا ہمارا سب کا مشترکہ کینڈیڈیٹ گیلانی ہوگا. اس نے کہا جناب علی کہ ہم چیئرمین کا, یہ سارے اس کے پیچھے ہی چلے ہیں نا. ہی از لیڈنگ ایکچولی پی ڈی ایم. ویسے ٹی وی پہ تو فضل الرحمان لیڈ کر رہا ہے, اندر سے سیاست اس کی چل رہی. سر پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ؟ اگر تھریٹ ہے تو یو آر دا انٹیریئر منسٹر, اٹ از یور رسپانسبلٹی. کیا مائی جواب از کہ میں ان کو بتا دوں کہ تھریٹ ہے. آج آپ کے پروگرام میں یہ میرے منہ سے بات نکل گئی ہے, نہیں نکلنی چاہیے تھی, لیکن میں پرسنلی ان کو بتا سکتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے. آگے تو میں فیسیلیٹیٹ کروں گا, ان کی سیکیورٹی کرنا کہ جتنی کر سکوں میری ذمہ داری ہے. وہ بے نظیر کی شہادت میں جتنے لوگ بیچارے کیسز میں آئے, ان کا اس کی شہادت سے تو تعلق نہیں تھا, اور ان کا حالت یہ ہے کہ جہاں کیس لگا اتنے سال کوئی ورکر بھی اس کیس میں نہیں گیا اس کی سماعت سننے کے لیے. آصف زرداری اور بچے تو چھوڑو, دنیا کا واحد یہاں ہمارے محلے میں 107 151 کا کیس ہو جاتا, آدھا محلہ کہتا کہ تیرا چاچا کا کیس لگیا سی تو میں گیا سا کہ نہیں گیا سا. تو صبح 9 بجے کورٹ چوئی. اتنے سال بے نظیر شہید کا کیس لگا, ایک بندہ کورٹ میں نہیں گیا. یہ ہے قوم, دس از دی نیشن. اتنی بڑی لیڈر, اتنی بڑی پارٹی کی اور اتنے بڑے باپ کی بیٹی, اتنے سال کیس لگا, کوئی بندہ کورٹ میں سماعت کے لیے نہیں گیا. نہ بیٹا گیا, نہ آصف زرداری گیا, نہ یہ المیہ اس قوم کے. اس قوم. آخری 2 منٹ ہے میرے پاس, 3-4 پوائنٹس ہیں سر. کیا آپ کو لگتا ہے, ایک تو یہ آپ نے بات کی نا بیرونی حملوں کی, ٹی ٹی پی بیرونی حملوں کی نہیں کر رہا میں, ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں, مطلب باہر ہندوستان افغانستان سے آگے ٹی ٹی پی نے اکٹھے ہو کے 3-4 آرگنائزیشن کو اکٹھا کیا اور انڈیا نے اس کو سپورٹ کیا, اور آپ نے اس پہ کافی اچھی بریفنگ بھی شامل قریش صاحب کے ساتھ دی تھی. تو کیا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا عالمی دنیا پہ کہ کس طرح ٹی ٹی پی کو کر رہے ہیں لوگ, ہمارے لوگ کر رہے ہیں. اور 23 مارچ کی پریڈ گزر جائے پھر کریں گے, کیونکہ بہت گرینڈ پریڈ آ رہی ہے. 25-26 تک وہ چلے جائیں گے, 26 کو ان کا شروع ہو جائے گا, 30 تک یہاں پہنچیں گے. میں ان لیڈرز کو جن کی کوئی ایسی ویسی اطلاعات ہیں ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے یہ ضرور کہوں گا کہ مستری ہوشیار باش. بالکل صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کیا اسمبلی ڈیزالو کی جانب بھی جا سکتے ہیں؟ آج کل لوگ زیادہ سوال یہ کر رہے ہیں, عمران خان کچھ بھی کر سکتا ہے جی, آئین کی اس کو اجازت ہے. لیکن عمران خان کو کوئی جلدی نہیں ہے. یعنی یہ جو لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. 5 سال وہ پورے کرے گا. کابینہ میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں آپ؟ یہ مجھے نہیں پتا. باتیں چاہتے ہیں تو میں آپ کے ہی انٹرویو میں سنتا ہوں اخباروں میں, یہ نہیں مجھے پتا. عمران خان اپنی ٹیم سے خوش ہیں؟ کوئی ایک سوال ایسا ہے جو تو آپ نے شیخ رشید سے پوچھنا ہے. شیخ رشید احمد صاحب بطور وزیر داخلہ. نہیں, میں آپ کی طرف آپ کو میں 1 گھنٹے سے انٹرویو دے رہا ہوں سر, میں آپ کی طرف 360 کے 365 دنوں کے آپ نے 365 عمران خان کے سوال کیے ہیں. میں اس کے ساتھ ہوں, ساتھ کھڑا ہوں, انشاءاللہ تعالی اس کا ساتھی ہوں, لیکن انٹرویو میں دے رہا ہوں. آپ نے ایک گھنٹے سے اچھا ایک اور پرسپشن تو آپ کے بارے میں پوچھ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ وزیر داخلہ تھے چودھری نثار احمد صاحب, وہ ہر دوسرے دن پریس کانفرنس کر کے ڈرایا کرتے تھے, سیاست پہ بات کیا کرتے تھے. شیخ صاحب اس طرح کی پریس کانفرنسز نہیں کرتے, بہت زیادہ چیزوں کو, انٹیریئر منسٹری کی چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. یہ لوگوں کی پرسپشن. دیکھیں, مجھے ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں, میرے پاس بہت بڑا کام تھا ٹی ایل پی کا, میرے پاس بہت بڑے ایشوز تھے ویزا آن لائن کے, میرے پاس بہت بڑے ایشوز تھے فارن افیئرس کے. یہ جب جوڈو کراٹے کا ٹائم آئے گا میں دن میں 2 دفعہ پریس کانفرنس کروں. ایسے ہی پریس کانفرنس کریں, میں روز پروگرام کر رہا ہوں. حالانکہ سارے خان صاحب بھی مجھ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ میں 2 پروگرام روز میں کروں, میری عمر نہیں ہے اب. سر اسلام آباد میں اپنے سارے ناکے ہٹا دیے, میں ذاتی طور پہ بہت خوش تھا, لیکن پچھلے 2 مہینے کے اندر اسلام آباد کی سڑکوں پہ سنیچنگ ہوئی ہے سر, وارداتیں بڑھی ہیں. اکانومی کے ڈیزاسٹر سے
لوگ یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت بڑی نقلیں مکانی جو ہے اسلام آباد میں ہوئی ہے. بہت بڑی نقلیں مکانی لوگ جو ہیں ان کا رائٹ ہے اسلام آباد میں، لیکن اسلام آباد، باراکو، ترنول، لوئی بھیر، اس سارے حلقے کی پولیٹیکل اہمیت بھی بدلنے جا رہی ہے. اس سے زیادہ میں آپ شہری بھی ہیں نا اسی ایریا کے، میں تھوڑا آپ کو چیک اینڈ اس سے بیلنس. ہٹ کر بات کروں گا، اچھی بات نہیں ہے وہ. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہیبت ترکیبی اس شہر کی بدلنے جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش. بالکل ٹھیک ہے سر. آخری سوال، آپ نے مسنگ پرسن پر بات کی تھی، اور آپ جیسا شخص ہی یہ بات کر سکتا ہے اس ٹاپک پہ، تو لوگ جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے. تو کیا ان کو ان کی جو فیملیز ہیں ان سے بات چیت کی جائے گی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ مسلسل رابطے میں 18 سال کے جو کیسز ہیں، دیکھیں اب مسنگ بعض لوگ پتہ نہیں کدھر ہوتے ہیں. اب جو ہمارا گوادر میں حملہ ہوا ہے ایک 5 اسٹار ہوٹل پہ، اس میں بھی جو لوگ مارے گئے اس میں بھی مسنگ لوگ تھے. ہیں جی. اور پوری کوشش ہے کہ مسنگ لوگوں کا قانون لا رہے ہیں تاکہ اس سے جان چھٹ جائے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانون ہو جو کہ انٹرنیشنلی پلیئر ہیں، انٹرنیشنل پاکستان کو نقصان دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے قانون کی جائے تاکہ ان کو پیش کیا جائے عدالتوں میں اور بہتر طریقے سے. آخری سوال سر، انٹیلیجنس ایک آخری سر، انٹیلیجنس لوگوں کے جو آفیشلز ہوتے ہیں، آپریٹرز یا آفیسر، جب وہ آپریشنز میں ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، لوگوں کی رائے یہ ہے بھلے وہ فوجی بھی ہو تو ان کو وہ فیسلٹیز اور وہ عزت نہیں ملتی جو ایک وردی والے کو ملتی ہے. نہیں دیکھیں، ہماری پولیس میں اگر کوئی بندہ شہید ہو تو 2.25 کروڑ اس کے گھر کو دیتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ اس کو امیجیٹلی دیتی ہیں، اس کے بچوں کو روزگار دیتے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس وسائل ہے سارے ان کے لیے حاضر ہیں، اور پورا شہداء پیکج ہے، پورا شہداء انکلوڈنگ انٹیلیجنس آفیشلز اینڈ پولیس. یہ علیحدہ بات ہے ان کے لیے جو ہم کالونیاں بناتے ہیں، یہ آپس میں کرپٹ لوگ بانٹ لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے پاس چلے جاتا ہے. وہ بھی ہم انکوائری کریں گے، اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کے پلاٹوں پہ بھی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پولیس کے شہداء فاؤنڈیشن کے پلاٹوں پہ. جو سر ریلوے کے رقبے چھڑوائے ہیں، ان کے بھی چھڑوائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار دس انٹرویو. اللہ حافظ سر.